بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خدا داد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی، جن کو یہ سعادت نصیب ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات دیکھنے کو ملے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کلمہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشوونما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کریں۔ بچپن کے زمانے میں ہی داعیہ مساوات قابل دید ہے کہ جب میرا بھائی کام کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ اسلام سے پہلے کچھ لوگ جنات و شیاطین کے ذریعے آسمانی خبریں اور اچھی خبریں معلوم کر کے غیب دانی کے مدعی ہوتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر ان قریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے: اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ حلیمہ کما حق کا تحفظ نہ کر سکتی تھیں۔ اور اس پیٹ چاک کرنے کے واقعے کی تصدیق سورہ الم نشرح بھی ہے۔ تو جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا کہ بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے تمام حیرت انگیز واقعات بھی سنائے۔